یہ ہم پہلے قرآن سے ثابت کریں گے پھر اس سے آگے چلیں گے. آئی یا نہیں آئی؟ لیکن قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا دکھاتا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ آپ سے قرآن بیٹھے نہیں، اگر میں غلط بیانی کراں گا تو انشاءاللہ میں پڑھیں گے. پریشان نہیں ہونا، ذرا گونج کے سبحان پہ جائے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خالق السماوات نے ارشاد فرمایا قل سمجھ نہیں آئی. اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے میرے اے میرے حبیب اے میرے حبیب قل اے میرے محبوب سے فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. دو چیزوں کا حکم فرمایا، دو چیزوں پر خوشی منانی ہے. کتنی جی؟ ایک فضل، دوسرا رحمت. اب ہم نے قرآن سے پھر سہارا لینا ہے. اگر قرآن مجید سے حضور کا رحمت ہونا اور اللہ کا فضل ہونا ثابت ہو جائے تو میلاد منانا ثابت. آؤ ذرا قرآن مجید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اسے ایک پینڈ واسطے نہیں، ایک محلے واسطے نہیں، صرف چلیان واسطے نہیں، کھتروڑے واسطے یا ہوتر نکے واسطے نہیں، بلکہ اے میرا محبوب آپ عالمین کے لیے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجائیں. تو ایمان والوں پتہ چلا اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت اس کا محبوب علیہ السلام. رحمت پر کیا کرنا ہے جی؟ خوشیاں منانی ہیں، چرچے کرنے ہیں. آئیے فضل کی بات دیکھتے ہیں کہ فضل بھی قرآن سے ثابت ہے یا نہیں. ایمان والا ذرا غور کرنا. خالق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کتنی چلی سبحان اللہ. رب کا قرآن پڑھو گا گونج پہ جائے. خالق کے السماوات نے فرمایا اے محبوب آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا اور سراجا منیر بنا کر بھیجا. اب ذرا ایمان والوں یہاں سے بے شمار نقطے نکلتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ جو میرا موضوع ہے وہی بیان کروں گا. اب ذرا غور کرنا. آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا. آگے ذرا غور کرنا. فضل کی بات ہونے لگی ہے، اس کی بات ہونے لگی ہے جی. بولنا بولے گا تو نہیں. ذالک بأن لهم وبشر المؤمنین. اے میرا محبوب کو بشارت سنا دیجیے. بشارت سنا دیجیے. مولا کس چیز کی خوشخبری سنائیں، کس چیز کی بشارت سنائیں؟ رب ان لهم من اللہ فضلا کبیرا. کہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہو گیا. ایمان والا ذرا غور کرنا. ایک ہوتا ہے صغیرہ، صغیرہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، کبیرہ کا معنی بڑا ہوتا ہے. رب خود فرما رہا بہت ہی بڑا فضل. فضل کیا ہے؟ مکمل اس پر اجماع علماء ہے، محدثین ہے کہ یہاں پر فضل سے مراد یہی ہے یہ جو آپ کی طرف شاہد مبشر و سراج منیر محبوب بنا کر بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری کا ڈر سنانے والا محبوب بنا کر بھیجا ہے. یہ محبوب اس محبوب کا آپ کے درمیان آنا یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. یار علامت تو سمجھ نہیں، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. تو فضل پر کیا کرنا ہے جی؟ خوشیاں منانی ہے. آؤ ذرا آسان لفظوں میں امام اہل سنت کی زبان میں سمجھا دو. فرماتے فضل رب العلا
رب سارا گونج پہ جائے فضل رب العلا اور کیا چاہیے سب نے مل کر پڑھنا ہے فضل رب العلا اور کیا مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ مل گئے آنا بھی گونج نہیں پی ذرا گونج پہ جائے نجدیاں دے درو دیوار ہر جان نجدیاں دے کوچے بھی ہر جان مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے فضل رب العلا اور کیا لو جی قرآن سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا میلاد منانا ثابت ہوا یا نہیں ہوا اب ذرا غور کرنا اب رخ کرتے ہیں حدیث مبارکہ کا قرآن کے بعد حدیث مبارکہ کا مقام ہے نا جی اب حدیث مبارکہ کا رخ کرتے ہیں ایمان والو ہم سے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے یہ بتاؤ کیا صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے علماء مجتہدین نے بھی میلاد منایا میں نے کہا سب نے منایا پر تم نے پڑھا نہیں تو سا کتابہ کھولیا ہی کوئی نہیں ملا جی سب نے میلاد منایا صحابہ نے بھی منایا تابع تابعین نے بھی منایا علماء مجتہدین نے بھی منایا اگر عرب کے اندر بند ہوا تو صرف 75 سالوں میں اس سے پہلے میلاد بنتا تھا جو نہیں ہے ثابت نہ کرانا یار پریشان نہیں ہونا آئی اب صحابہ اکرام جناب سیدنا ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں کاتب وحی کہتے ہیں اس کو جو قرآن لکھنے والا ہو قرآن جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سرکار اپنے گھر میں امام الانبیاء علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجائے بیٹھے یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میلاد کی محفل کہتے کسے ہیں بھائی میلاد کی محفل اس سے کہتے ہیں اور اس طرح کی محفلیں صحابہ اکرام نے بھی سجائی اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے بچوں کو اپنے قبیلے والوں کو لے کر اپنے سامنے بٹھا کر سرکار کی ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں اب ذرا غور کرنا اتنی دیر میں فائدہ جام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں تمہارے اور میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے آج امتی کہتا ہے کاش آقا میرے گھر میں تشریف لے آئے میری محفل میں تشریف لے آئے دن رات لوگ حضور کے بڑے بڑے عاشق ہیں شاید اس مجمع میں کہیں بیٹھے ہوں گے جو ساری رات سوتے نہیں ہیں درود پڑھتے رہتے ہیں محفل میلاد کرتے رہتے ہیں حضور کی نعتیں پڑھتے رہتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے لیکن وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ محفل میلاد سجانے کی دیر تھی ادھر سے رحمت دو عالم خدا سکا تشریف لے آئے اللہ کے محبوب تشریف لے آئے اب ذرا غور کرنا سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب آواز سنی بلایا ابن عباس کو فرمایا عباس کر کیا رہے ہو یا رسول اللہ آپ کی ولادت کی واقعات اپنے بچوں کو سنا رہا ہوں اور آپ کی ولادت کی خوشی بنا رہا ہوں اب ذرا غور کرنا حضور نے یہ نہیں فرمایا عباس کوئی 2 نفل پڑھ لیتے کوئی نماز پڑھ لیتے قرآن کی تلاوت کر لیتے نہیں اب بشارت ذرا غور کرنا بشارت کیا سنائی سرکار نے فرمایا اے عباس اگر اسی لیے بیٹھے ہو لو سنو حلت لکم شفاعتی وجہ نہیں کیا آپ نے فرمایا عباس تیری شفاعت میں پر حلال ہو گئی یعنی ثابت تو کیا انعام ملا جی سرکار کی شفاعت ملی اور اب ذرا غور کریں صحابہ اکرام نے میلاد منایا یا نہیں منایا اب ذرا غور کرنا جناب ابو دردہ رضی اللہ عنہ سرکار سے مروی ہے ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا ہمارا گزر جناب سیدنا عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس ہوا آپ فرماتے ہیں عامر انصاری بھی عباس کی طرح محفل میلاد سجائے بیٹھے اپنے رشتہ
رشتہ داروں کو اپنے بچوں کو حضور کی ولادت کی واقعہ سنا رہے تھے. اب ذرا غور کرنا, حضور نے جب یہ منظر دیکھا فرمایا اے عمر انصاری یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کو آپ کی ولادت کی واقعہ سنا رہا ہوں. اب ذرا غور کرنا, حضور نے ان کو کیا بشارت دی؟ فرمایا عمر انصاری تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے. تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول گئے اور فرشتے تیرے لیے استغفار کر رہے ہیں. اب ذرا ایمان والوں غور کرنا, آگے تیسری بشارت آپ کے لیے بھی اور میرے لیے. فرمایا عمر انصاری جو بھی تیرے جیسا کام کرے گا وہ بھی تیری طرح نجات پا جائے گا, وہ بھی تیری طرح نجات پا جائے گا. تو اب ذرا غور کریں, محفل میلاد سجانے والے, سمجھ نہیں آئی, محفل میلاد سجانے والے بخشے ہوئے لوگ ہیں. اللہ توفیق ہی انہیں دیتا ہے محفل میلاد سجانے کی جو اس کی بارگاہ میں مقبول ہے, قبول ہو جاتے ہیں. اس کا محبوب اور وہ رب خود ان پر راضی ہو جاتا ہے. سامعین محترم, مختصر میں اس لیے کرتا جا رہا ہوں کیونکہ صرف 10-12 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے اور موضوع بہت طویل ہے. اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے, یہ بتاؤ کیا بزرگان دین نے, ائمہ مجتہدین نے اور جناب 14 صدیوں میں کسی بزرگ نے کسی اپنا تاریخ کی کتاب میں لکھا ہو, کسی مستند کتاب کے اندر لکھا ہو کہ کسی نے میلاد منایا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے, کسی نے میلاد منایا؟ آؤ ذرا ان سے بھی ثابت کروا دیتا ہوں. حضرت جناب محمد بن جار اللہ زہیرہ القریشی, یہ عرب کے ایک بہت مشہور عالم ہے اور مستند عالم ہے. یہ 75 سال پرانے نہیں بلکہ کئی سو سال پرانے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے الجامع اللطیف. یہ کتاب تاریخ مکہ اور مدینہ طیبہ پر ہے. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم ہر سال حضور کی ولادت کے لیے یعنی 12 ربیع الاول شریف مشعلے جلاتے تھے. صبح صبح کا وقت ہوتا تھا, ہم وہ مشعلے لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف جاتے تھے اور اس مجمع کے اندر جو ہم جلوس کی شکل میں جاتے تھے اس میں تمام بزرگ یعنی کہ فقہ حنفیہ کے, مالکیہ کے, شافعیہ کے, حنبلیہ کے تمام تر مکاتبہ فکر کے علماء ہوتے تھے اور ہم سب مشعلے جلا کر جناب نعرے لگاتے ہوئے یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے ہم سیدہ آمنہ کے گھر کے پاس جاتے تھے. وہاں پر جا کر ہمارے جلوس کا اختتام ہوتا تھا. اب سامعین محترم, یہ جو میلاد رکا ہے عرب کے اندر, چونکہ سوال یہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں نہیں بنتا, آپ ہی کام سے نکال کے لے آئے ہو, تو بھائی جان یہ جو مذہب والے اس مذہب والے نہیں بناتے, اس مذہب کی عمر ٹوٹل 75 سال ہے. ٹوٹل یہ 22 کے بعد سال کا بنا ندی 75 سال ہے. اس سے پہلے محفل میلاد ہوتا تھا, تمام علماء حکام سب بناتے تھے, بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی, بڑا پیارا نام ہے, مسلمانوں کے جرنیل ہیں, مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بارے میں کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں, البدایہ والنہایہ, البدایہ والنہایہ, یہ ہم نے نصاب کے اندر پڑھی ہوئی ہے. درس نظامی جو لوگ علماء کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نصاب کے اندر شامل ہے یہ کتاب. اس کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سرکاری سطح پر محفل میلاد مناتے تھے. سرکاری سطح پر اعلان ہوتا تھا, پورے ملک کے اندر, پوری سلطنت کے اندر محفل میلاد ہوتی تھی, جگہ جگہ ہوتی تھی, بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے. لیکن صلاح الدین ایوبی جو خود اپنا جو ذاتی جو پروگرام کرواتے تھے وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا. اس میں جو ان کے بہنوئی تھے, توجہ رکھنا بھائی, اس میں جو ان کے بہنوئی تھے وہ ہر سال 5000 کتنے 5000 بکرے ذبح کر کے وہ بھون کر حضور کے غلاموں کو کھلاتے رہتے. اگلے دن صبح زور سے لے کر دوسری فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا, مسلسل وہ لنگر تقسیم کرتے رہتے, لوگ کھاتے رہتے اور ساری رات ذکر مصطفیٰ ہوتا.
اور ذکر مصطفیٰ پر آپ کے بہنوں یوں جھومتے رہتے، صلاح الدین ایوبی بھی جھومتے رہتے. تو یہ تمام بزرگوں نے بنایا ہے. آؤ ذرا ایک بڑی مشہور و معروف شخصیت جن کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا نشید گنگوئی، مولانا فیصل اللہ صاحب نانوتوی صاحب کے پیر و مرشد ہیں. آپ فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیں میلاد بنانا، فرمایا محفل میلاد سجانا باعث برکت ہے، باعث برکت ہے. اب ذرا غور کرنا، آخری دلیل محفل میلاد پر اس ہستی کا نام ہے شاہ ولی اللہ. کیا نام ہے جی؟ شاہ ولی اللہ. بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے. ان کو علماء دیوبند بھی مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں. یہ اہل سنت کے بزرگ بڑے مشہور و معروف بزرگ کو متنازع شخصیت نہیں ہے. آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم، نام کیا جی؟ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہر سال میں گھر میں محفل میں میلاد سجاتا تھا بڑے جوش و خروش کے ساتھ. جانور ذبح کر کے، بکری یا بکرا کوئی بھی جانور ذبح کر کے حضور کی محفل میلاد کراتا تھا. ایک سال ایسا آیا، آپ فرماتے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، یعنی کوئی پیسے وغیرہ نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بنے ہوئے چنے منگوائے. منگوایا جی؟ بنے ہوئے چنے منگوائے، اپنے سامنے رکھے، ان پر محفل میلاد ہوگی، یعنی تلاوت کلام پاک ہوگی، نعت ہوگی، کچھ بعد و نصیحت کیا. فرماتے بعد میں نے درود و سلام پڑھا، دعا کی اور اس کے بعد تقسیم کر دیے. فرماتے کوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ یار اس محبوب کے لیے صرف میں نے چنے پیش کیے، اس کی میلاد کے دن میں نے صرف چنے پیش کیے. جس محبوب نے دن نہیں دیکھا، راتیں نہیں دیکھی، دن رات 24 گھنٹے 3 دن 7 دن غاروں کے سجدوں میں سر رکھ کر ہمارے لیے آنسو بہائے، ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں. وہ شعر کہتا ہے نا جی کہ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت نہیں رو رو کے دعا کو. ان گونج پہ جنی دیکھئے سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت نہیں رو رو کے دعا کون کرے گا. فرماتے میرا کوئی دل مطمئن نہیں تھا کہ اس سال کوئی جوش و خروش کے ساتھ میں اپنی میلاد نہیں کروا سکا. کیا پتہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ فرماتے آدھی رات کا وقت ہے، میں عبد الرحیم کی آنکھ بند ہوئی، حضور نبی رحمت علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے. حضور خواب میں تشریف لے آئے. آپ اضراد کرتے ہیں سبز گنبد والے منصور. آخری لمحات ذرا گونج پہ جائے، میرا ذوق پورا کر دیجئے. سبز گنبد والے منصور دعا کرنا، سبز گنبد والے وقت نظر آئے، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار اے نور خدا موت بھی نظر نہ آئے، کہیں ڈرونی شکل لے کر نہ جائے، بڑا گناہگار ہوں. توجہ نہیں آپ کی. اے نور خدا آکر آنکھوں میں سما جانا، اے نور خدا آکر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا،
والے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، رحمت کے دروازے کھلے، حضور خواب میں تشریف لے آئے اور آ کر فرمانے لگے اے عبدالرحیم تمہارے وہ بھنے ہوئے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے، تمہارے وہ بھنے ہوئے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے ہیں۔ تو سامعین محترم، ہم جو محفل میلاد کرتے ہیں، جو حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ کوئی بدعت اپنا ایجاد نہیں کی، بلکہ یہ پوری 14 صدیوں کے اندر یہ کام ہوتا رہا ہے، یہ پورے 1400 سال کے اندر ہوتا رہا ہے۔ یہ اگر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے تو چند صدیوں کے اندر، وہ بھی امریکہ کے جن کو ڈالر چڑھے ہیں نا جی، امریکہ کے ڈالر لے کر تھوڑے برباد ہوئے ہیں۔ باقی الحمدللہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ، تاریخ کی جتنی بھی کتب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو جتنے بھی بزرگ